اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. کل جہلم والی سرکار کا ایک کلپ نظر سے گزرا اور فرما رہے تھے کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے، اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. کوئی موقع طنز کا چھوڑا نہیں جاتا صحابہ کرام پر. نئی جنریشن کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے صحابہ کرام سے. یہ تو پھر ہم بھی سوال کریں گے جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. حضرت حسین کربلا کے میدان پر تھے. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، میسج کر کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مدد کے لیے لوگ پہنچتے تو کتنا ٹائم لگتا پہنچنے میں. لیکن جب انسان کے ذہن میں، دماغ میں کسی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، کسی کا بغض بیٹھ جاتا ہے، تو وہ ہر مثبت چیز کو بھی منفی لے کے جاتا ہے، اور منفی تو منفی رہتی ہے. صحابہ کرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے وقت بوڑھے ہو چکے تھے. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ بڑے اصحاب تو یہی تھے جن کو فالو کیا جاتا تھا. انس ابن مالک، یہ سارے بوڑھے صحابہ تھے. اور بڑی بات یہ کہ جوان بھی ہوتے تو کیا کر لیتے. سینکڑوں کلومیٹر دور ایک واقعہ ہو رہا ہے، کسی کو کیا پتا، وہ تو بعد میں اطلاعات پھیلتی ہیں. دوسری بات، سیاسی اختلافات، جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں نا، آج بھی کہ جس چیز میں کوئی نس موجود نہیں ہوتی ہے، سیاسی اختلاف ہوتا ہے، تو اس کو اعتدال سے ہی لینا چاہیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر شخص نے کربلا کے واقعے سے کربلا کے واقعے سے اپنا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے. اپنا منجن، باطلوں کی بات کر رہا ہوں، باطل لوگوں کی. جتنی بات ہے اتنی رہنے دینا چاہیے. ہماری نظر میں تاریخ کا یہ بدترین ظلم تھا جو سیدنا حسین اور اہل بیت پر ہوا، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو زیادہ بڑا ظلم قرار دیا ہے. یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ہماری رائے میں حضرت حسین کا قتل یہ زیادہ بڑا ظلم تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ظلم حکومت کی طرف سے ہوا ہے، جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول کا قتل خوارج کی طرف سے ہوا ہے. سیدنا حسین کا قتل ایسی حکومت کی طرف سے ہوا ہے جو اسلام کی طرف منسوب تھی، جس کی نسبت تھی اسلامی حکومت ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلامی حکومت تو اہل بیت کی محافظ ہوتی ہے، نواسہ رسول کو ایک اسلامی حکومت نے کیسے قتل کر دیا؟ ایک گورنر ابن زیاد نے کیسے قتل کر دیا؟ دوسرا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کو شہید کیا گیا. یہاں تو پورے اہل بیت کو، جو بھی ان کے ساتھ جوان تھے، سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن اس بیس پہ میں ڈاکٹر اسرار کو اہل بیت کا دشمن قرار دینا شروع کر دوں. انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا قتل زیادہ مظلومانہ تھا. اس ان کے تجزیے پہ میں کہوں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیچے لوگوں نے گالیاں دی بھی ہیں، برا بلا کہا ہوا ہے ان کو. بھائی ان کی رائے ہے یہ، وہ سیدنا حسین کے قتل کو بھی ایک ظلمن قتل مانتے ہیں اور حضرت عثمان کے قتل کو بھی ظلمن قتل مانتے ہیں. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. ہماری رائے یہی ہے، اہل سنت والجماعت میں اکثریت کی رائے یہی ہے کہ انتہائی بے ایمانہ قتل، انتہائی ظالمانہ قتل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا اصل ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد یکوفر کا گورنر تھا. یہاں بھی دیکھو، جب خالی ذہن ہو کے تحقیق کرو گے نا تو درست نتیجے تک پہنچو گے. خالی ذہن ہو کے، ہمارے یہاں خالی ذہن ہو کے تحقیق نہیں کی جاتی ہے. دو چیزیں ہمیشہ زندگی میں پلے میں باندھو زندگی بھر کے لیے. ایک، جب بھی کوئی اسکالر تقریر کرتا ہے، یا تو اس کا تعلق ہوگا واعظ و نصیحت سے، لوگوں کو کسی بات پہ ابھارنا، موٹیویٹ کرنا. اس میں تقریر جذباتی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں قرآن مجید کا انداز بیان بھی ایسا ہے کہ انسان کو جوش دلاتا ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان بھی بعض دفعہ ایسا ہے کہ ایک موٹیویشن ملتی ہے، جوش آتا ہے طبیعت میں، کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اب یہاں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب، جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ کافر ہو گیا؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن، بولیں نہیں ہے. بھائی ہم کہیں گے کہ اصل میں یہاں کلام میں
ایک سختی پیدا کی گئی ہے. اصل میں کلام کا مطلب ہے مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. تو وہ مومن آپ پیٹ بھر کے کھائیں, آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے, اس سے آپ کافر تھوڑی ہو جاتے ہو. لیکن موٹیویٹ کرنے کے لیے, موٹیویشن کے لیے کہ کام تو کم بخت کافروں والا کر رہا ہے, خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے, تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, تو اس میں کلام میں مبالغہ پیدا کرنا یہ بلاغت ہے. مثال کے طور پر آپ گئے جمشید کے پاس ادھار لینے کے لیے, جمشید نے آپ سے جان چھڑانی ہے, تو وہ کیا کہے گا, میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے. حالانکہ 5-10 روپے 5 گٹکے کے پیسے تو اس کے پاس ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ یہ کہے تھوڑے سے ہیں زیادہ نہیں ہے, کلام تو سچ ہو جائے گا. لیکن جو کام وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے, کہ آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے, یہ مایوسی نہیں ہوگی. لہٰذا وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے. بھائی آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کچھ پیسے تو ہیں اس کے پاس. کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. تو جب کسی کو کسی عمل پہ ابھارنا ہوتا ہے تو اس وقت موٹیویشن کے لیے کلام میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے, کیا جاتا ہے. یہ عقل مند لوگ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قاتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم بتائی ہے. قاتل کی سزا کیا بتائی ہے؟ کسی جرم پہ مسلمان کو ہمیشہ جہنم کی سزا نہیں سنائی گئی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا جس نے کسی مومن کا قتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہ سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی ہمیں تو قرآن سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو, ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا. یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی, عقیدہ ہے, اجماعی عقیدہ ہے, صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے, چاروں اماموں کا العقیدۃ الطحاویہ مشہور عقیدے کی کتاب ہے, اس میں بھی یہی ہے, مسلمان نکلے گا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے, یعنی مفہوم تو یہی ہے نا, تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا, ہمیشہ رہے گا جہنم. بھائی بتانا, یہاں کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے یہاں ہمیشہ مکھ سے طویل, بہت زیادہ عرصہ, اتنا عرصہ گویا کہ ہمیشہ. اب اگر اللہ بتاتے بہت زیادہ ٹائم جہنم میں جلے گا تو قاتل کہتا ہے یار نکل ہی آئیں گے نا. تو اللہ نے بتا دیا اتنا ٹائم گویا کہ ہمیشہ. جیسے لوگ کہتے ہیں میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا, تو فوراً نہیں شروع کر دیتے, 1-2 سال لگاتے ہیں بات شروع کرنے میں. تو اللہ کے کلام میں بھی تعبیرات ہیں, نبی کے کلام میں بھی جتنے بھی واعظ و نصیحت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کلام میں موٹیویشن کے لیے مبالغہ پیدا کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن جب کسی کوئی تحقیق پیش کی جاتی ہے, کوئی ریسرچ پیش کی جاتی ہے, اس میں مبالغہ پیدا کرنا یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ کی کوئی ریسرچ ہے اور اس میں آپ مبالغہ پیدا کر رہے ہو, اس کا مطلب ریسرچ پیش کرنا مقصد نہیں ہے, اس ریسرچ کے ذریعے کسی کام پہ ابھارنا مقصد ہے. تو کیوں آپ کام پہ ابھار رہے ہیں؟ ہم آپ سے ریسرچ مانگ رہے ہیں, آپ اس میں کسی چیز پہ ہمیں ابھارنا کیوں چاہتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ عام طور پہ جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے, اس سے مقصد کربلا کے واقعے کی تحقیق نہیں, بلکہ بظاہر پہلے میں بتاؤں اہل بیت کی محبت پیدا کرنا مقصد, لیکن حقیقت میں اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے صحابہ کا بغض پیدا کرنا مقصد. تو جب مقصد صحابہ کا بغض پیدا کرنا ہے تو ریسرچ پھر ریسرچ کے اسٹائل میں ہوگی یا زمین آسمان کے قلابے میں لائے جائیں گے اس میں؟ بولو, پھر ریسرچ کے اسٹائل میں نہیں ہوتی. تو ہر شخص کربلا کے واقعے کو اس اسٹائل میں پیش کر رہا ہے جس سے وہ اپنے باطل عقیدے اور باطل نظریات آپ کو دینا چاہتا ہے, اپنے باطل نظریات. وہ کام جو سیدنا حسین نے نہیں کیے ان کاموں پہ ابھارا جاتا ہے. تو چند باتیں اس کربلا سے متعلق یاد رکھیں. پہلا نظریہ میں نے بتایا, یہ کائنات کا بدترین ظلم ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. انسان کانپ اٹھتا ہے جب یہ واقعہ پڑھتا ہے, سنتا ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد جو اس واقعے کا مین کردار ہے, اس کی تعریفیں کرنا, اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا, یہ سب چیزیں لعنت کا سبب ہیں. اہل بیت سے محبت اہل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت سے کوئی محبت نہ کرے. اور سب سے زیادہ محبت اہل بیت سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے کی ہے, سب سے زیادہ محبت, سب سے زیادہ پروٹوکول ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے, اور حضرت عثمان بھی شامل ہے اس میں. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت پہرا دینے کے لیے حسن و حسین تھے, بچانے کے لیے, حفاظت کے لیے کون تھا؟ حضرت حسن اور حسین. کہ پہلے ہمارے سینے پہ تلوار لگے گی پھر وہاں تک جاؤ گے. وہ خوارج راستہ بدل کے آئے ہیں. صحابہ کرام آپس میں محبت سے تھے, کوئی اختلاف نہیں تھا اہل بیت کا دیگر اصحاب سے اور دیگر اصحاب کا اہل بیت سے. ایک سیاسی اختلاف ہوا ہے, اس سیاسی اختلاف کو ذاتی بغض بنا کے پیش کیا جاتا ہے.
وہ سیاسی اختلاف میں 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ میں پھر آگے چلوں. ہمارے جامعہ کے ایک بخاری کے طالب علم نے مجھ سے پوچھا یہ نا کہ یہ کیسے تلواریں چلی آپس میں. میں نے کہا بھائی 2 لفظوں میں مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. سیدنا عثمان کا قتل مظلومانہ ہوا, سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حکومت قصاص لے. یہ کس کا مطالبہ تھا؟ حضرت معاویہ کا. آپ بھی بنو امیہ میں سے تھے, حضرت عثمان کے خاندان میں سے تھے. خاندان کے فرد کو حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حکومت سے مطالبہ کرے؟ حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ مدینہ میں حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر یہ حالات پیدا ہوں تو سیم وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہوئے تھے. اسے کہتے ہیں اصطلاح میں تکوینی امور. کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں. جب بھی کسی کا مظلومانہ قتل ہوتا ہے خلفشار پیدا ہوتا ہے, دھڑے بنتے ہیں, یہ نیچرل ہے. مطالبہ بھی کیا جاتا ہے حکومت سے, بعض دفعہ حکومت مجبور بھی ہوتی ہے بھئی آپ کا مطالبہ برحق ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے یہ. لیکن یہ بات سب کو سمجھ میں ضروری نہیں کہ آپ ہی جائے. وہ کہنا نہیں بھائی آپ کر سکتے ہیں, ہم کیسے آرام سے بیٹھ جائیں. لوگ کہیں گے ہمارا ریلیٹو شہید ہوا ہے, قتل ہوا ہے, لوگ ہمیں بزدلی کے تانے دیں گے. آج بھی یہ حالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ تکوینی چیز ہے. تکوینی کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کے کوئی سبب پایا جائے تو مسبب لازمی ہوگا, اس پہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اس دور میں نکلا تھا. جب بھی کوئی یہ کہا کرے نا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی یہ ذاتی بغض کی بیس پہ تھی معاذ اللہ, تو اسے کہا کرو کہ آج اگر یہ ہو جائے اور دونوں طرف نیک لوگ ہوں تو کیا ان میں اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سیم حالات اگر آج ہو جائیں, کوئی بڑے عہدے پہ کوئی شخص ہو, اس کا مظلومانہ قتل ہو جائے اور حکومت قاتلوں سے قصاص نہ لے رہی ہو, حکومت مجبور ہو, کیا ہر شخص یہ مجبوری مان لے گا یا وہ دباؤ ڈالنا چھوڑ دے گا؟ اگر وہ دباؤ ڈالنا چھوڑتا ہے اس کے اپنے ریلیٹو اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ وہی اختلاف تھا جو بالکل جب بھی ایسے کسی کنٹری میں حالات پیدا ہوں گے اس کا رزلٹ یہی نکلے گا. سازش اسی کو تو کہتے ہیں جو خوارج کی سازش تھی کہ سیاسی اختلافات میں لڑانا, تو وہ سازش میں کامیاب ہوئے. لیکن اللہ نے یہ سہرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس اختلاف کو ختم کیا. بعض دفعہ بھائیوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کراؤ. اس سے پتہ چلتا ہے دونوں طرف مسلمان ہو کے بھی لڑائی ہو سکتی ہے, دونوں طرف بزرگ ہو کے. یہاں مسلمان سے کامل مسلمان مراد ہیں, اس دور کے مسلمان مراد ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بزرگوں میں آپس میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, نیک لوگوں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں جس کی بیس پہ لڑائی ہوتی ہے. میاں بیوی میں طلاقیں ہوتی ہیں, دونوں تہجد گزار ہوتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے اگر 2 فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان بولو صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر ایک اگر باغی ہے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو جو باغی ہے اس کے خلاف لڑو پھر. اور آگے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, دونوں جماعتوں میں صلح کراؤ بھائیوں میں. تو بھائیوں کا مصداق سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام. کیوں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ آپس میں کیا ہیں؟ رحماء ہیں. تو جب وہ بھی بھائی نہیں ہیں تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہو گئے بھائی؟ میرے اور آپ کے آپس میں لڑنے سے ہم میں سے کوئی منافق نہیں ہوتا. اور وہ ہستیاں اگر ان کا سیاسی اختلاف ہوا ہے, اس بیس پہ ان کی لڑائی ہوئی ہے, تو معاذ اللہ ان میں ایک فریق منافق ہو گیا. بے شرمی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں یاد رکھو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ شرم اور حیا اور غیرت. یہ جب ختم ہو جائے نا تو پھر انسان کسی کام کا نہیں ہے, پھر کسی کام کا نہیں ہے. سیدنا معاویہ, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے فضائل بہت بتاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی کا مقام حضرت معاویہ سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. پھر بھی ہم حضرت معاویہ کے فضائل اس لیے سناتے ہیں کہ تم تیروں کا نشانہ کس کو بناتے ہو؟ سیدنا معاویہ کو بناتے ہو. باقی ہمارا عقیدہ کتابوں میں لکھا ہے 2 اور 2 4 کی طرح, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تم برا بلا کہنا چھوڑ دو, ہم دفاع کرنا چھوڑ دیں گے. کبھی تم سیدنا عمر کو برا بلا کہتے ہو, کبھی تم سیدنا عثمان کو برا بلا کہتے ہو, بچا کیا تمہارے پاس؟ تو قرآن کے الفاظ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرواؤ ان کے درمیان؟ صلح. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ دیکھو اختلاف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک حق اور باطل کا اختلاف اور ایک اجتہادی اختلاف. ایک اختلاف حق اور باطل کا اور ایک
इज्तिहादी। अक्सर मैंने बयानात में एक हदीस सुनाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात भेजी कि जब तक बनु कुरैज़ा ना पहुंच जाओ असर की नमाज नहीं पढ़ना, है ना, सही हदीस है। रास्ते में असर की नमाज कज़ा होने लगी। बाद सहाबा ने कहा भाई नबी ने तो फरमाया है कि बनु कुरैज़ा पहुंचने से पहले असर नहीं पढ़नी है, लिहाजा हम नहीं पढ़ेंगे, नमाज कज़ा करेंगे। दूसरे सहाबा ने कहा भाई नबी का मतलब ये थोड़ी था कि कज़ा ही कर दो, नबी के कोई आलिमुल गैब तो नहीं है कि उनको ये पता हो कि कज़ा हो जाएगी, तो एहतियातन कह दिया था। जैसे हम कहते हैं ना भाई मकाम पे पहुंच के नमाज पढ़ना, रास्ते में ना पढ़ना। अब दोनों सहाबा का मकसद, भाई ऊपर बच्चों को खामोश कराएं, दोनों जमातों का मकसद नबी को फॉलो करना। हदीस समझने में दोनों की राय अलग अलग, दोनों अपनी अपनी फहम के मुताबिक हदीस समझ रहे हैं, लिहाजा एक ने नमाज पढ़ी और एक ने नमाज छोड़ दी। जिसने नमाज छोड़ी उसको कोई बुरा भला कह सकता है उस फरीक को? क्यों? वो सुस्ती में नहीं छोड़ी है, वो हदीस का मतलब ही ये समझ रहे थे कि भाई छोड़ दो। और जिन्होंने पढ़ी उनको हदीस के मुखालिफ कहा जा सकता है कि भाई नबी तो कह रहे हैं कि मत पढ़ो और ये पढ़ रहे हैं। वो कहेंगे भाई नबी तो कह रहे हैं लेकिन हमारा मकसद नबी की इत्तिबा ही है, जो कुरान हमें दिया वो भी नबी ने दिया, जिसमें है कि असर की नमाज की हिफाजत करो। अब ये मसला हल हो सकता है क़यामत तक? नहीं हो सकता। लिहाजा यहां इख्तिलाफ होना तकवीनी अमर है। तकवीनी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तकवीनी क्या मतलब? चूल्हे के ऊपर जब दूध रखोगे तो गर्म होगा, ये तकवीनी अमर है। इस तरह के इख्तिलाफात तकवीनी है, ये होंगे लाजमी, ये नामुमकिन है कि इससे बचना। जब दूसरी शादी की बात करोगे चमाटे पड़ेंगे, तकवीनी है, तकवीनी। अब समझ में आ गया। चूल्हा भी समझ में नहीं आ रहा था, दूध भी गर्म करके दिखा दिया मैंने, पानी उबाल के दिखा दिया, मैं समझ में नहीं आया। अब मिसाल दिया फौरन समझ में आ गया। कुछ चीजें तकवीनी होती है मेरे भाई, ये होगे रहेंगी, जब ये होगा तो ये होगा, कुदरत का निजाम है। बीमारियां भी आएंगी, इख्तलाफात भी होंगे, इससे बचना मुमकिन ही नहीं है। ये दुनिया है भाई, इम्तिहान की जगह है, ये जन्नत थोड़ी है। जन्नत में कुरान कहता है कि कोई लड़ाई झगड़ा पड्डा नहीं। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। हज़रत अली ने ये आयतें पढ़ी हैं सैयदना मुआविया और उन लोगों के बारे में कि हम उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में कुरान कहता है कि हम इनके दिलों में जो कुछ पैदा हुआ था ना, गिल, इख्तिलाफ, वो निकाल देंगे। जन्नतियों के बारे में कुरान कह रहा है कि दुनिया में इनके दिलों में जो इख्तिलाफ पैदा हुआ था हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे। इसका मतलब जन्नती दुनिया में लड़ सकते हैं, आपस में इख्तिलाफ भी हो सकता है। तभी तो अल्लाह कह रहा है मेरी नेमत के दुनिया में जो तुम्हारे दरमियान नफरतें थी या लड़ाइयां थी जन्नत में खत्म कर दूंगा। तो अगर लड़ने वाले सारे जहन्नमी होते तो अल्लाह कहते दुनिया में जो तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ था तो तुम सबको जहन्नम में डालूंगा। इख्तिलाफ था क्यों तुम्हारे दरमियान? नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात, नहीं आ रही समझ। इससे पता चलता है कि 4 शादियों वाला दामाद भी जाएगा और ससुराल भी जाएगा, हालांकि दोनों आपस में क्या हो रहे होते हैं? लड़ रहे होते हैं। ये तकवीनी है। वो लड़ रहे हैं, ठीक लड़ रहे हैं, तुमने क्यों की? और ये लड़ रहा है, ठीक लड़ रहा है, क्यों नहीं की? करूं भाई, फिर मौसू चेंज हो जाएगा, रहने दे, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है भाई। कैसे हो सकता? लड़ो भले, मर जाओ, लेकिन करो, ये नहीं हो सकता। वही बात है, फिर वो तुम्हारे लेवल से ऊपर की बातें शुरू कर देता हूं मैं भूल जाता हूं असल में। खैर, तो सहाबाए किराम के दरमियान अगर सियासी इख्तिलाफात हुए हैं तो मैं वो हदीस पेश की ना मैंने कि बनु कुरैज़ा के बारे में नबी ने फरमाया वहाँ पहुँचे बगैर असर की नमाज मत पढ़ो, तो सहाबा के राय में इख्तिलाफ हुआ। अब समझो मुजतहिदीन, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये 4 मशहूर मुजतहिद हैं। इनके दरमियान जो इख्तिलाफ होता है वो भी इसी नौयत का है। एक हदीस को ले रहे होते हैं, दूसरी हदीस में तावील, दूसरी इस हदीस को ले रहे हैं, इस हदीस में तावील। मकसद सबका क्या होता है? कुरान और सुन्नत को फॉलो करना। तो सहाबा में भी इख्तिलाफ हुआ है। सहाबा में बाज़ ऐसे थे 3 रकत वितर पढ़ते थे, बाज़ ऐसे थे 1 रकत। दोनों अपने अपने दलाइल देते थे, दोनों के पास अपने अपने दलाइल थे। किसी ने हजरत उमर का रेफरेंस दिया एक ताबई को कि वो 1 रकत 2 रकत के बाद सलाम फेरते हैं, फिर 1 रकत अलग पढ़ते हैं। दूसरे ने रेफरेंस दे दिया हजरत उमर ने तो ऐसा नहीं किया, वो तो 2 रकत के बाद बैठते थे, सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाते थे। दोनों चाह रहे हैं कि वितर सुन्नत के मुताबिक पढ़ें, लेकिन सुन्नत को एक्सप्लेन करने में बाप बेटे का इख्तिलाफ हो रहा है। नहीं आई समझ बात? अब्दुल्ला बिन उमर बेटे हैं किसके? हजरत उमर के। अहनाफ ने वितर अब्दुल्ला बिन उमर से लेने के बजाय किससे लिए? हजरत उमर से लिए। अब यहाँ अहले हदीस लोग बोलते हैं नबी से क्यों नहीं ले रहे डायरेक्ट? ओ भाई साहब, ये दोनों भी डायरेक्ट नबी से ही ले रहे हैं। नबी से लेने में, फहम में दोनों का क्या हो रहा है? इख्तिलाफ हो रहा है। अहले हदीस तो फौरन एक जुमला कहते हैं, नबी से लो ना भाई। नबी से हम भी ले रहे हैं, नबी से आप भी लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वितर से मुताल्लिक नबी की हदीसों के 2 मतलब हैं। एक मतलब अब्दुल्ला बिन उमर ने समझा, एक उमर बिन खत्ताब ने समझा। अहनाफ ने किस वाले किन की फहम को तरजीह दे दी? उमर बिन खत्ताब की फहम को। तो ये फहम का इख्तिलाफ होता है, कुरान और सुन्नत का इख्तिलाफ नहीं होता। तो अब समझो बात को। हमें सैयदना अली और मुआविया रजी अल्लाह अन्हुमा का जो इख्तिलाफ हुआ, पहले तो इख्तिलाफ समझ में आया। इख्तिलाफ क्या था? इख्तिलाफ ये था, सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हजरत मुआविया की राय ये थी कि मैं आपको उस वक्त तक खलीफा नहीं मानूंगा जब तक हजरत उस्मान के कातिलों से क़िसास न लिया जाए।
حضرت معاویہ معاذ اللہ نقل کفر حکومت کے لالچ نہیں تھی. اگر ہوتی تو نہ عثمان کے خلاف آپ نے بغاوت کی رضی اللہ, نہ حضرت عمر کے خلاف, نہ حضرت ابو بکر کے خلاف. تینوں نے آپ کو عہدے دیے ہیں, تینوں نے اعتماد کیا ہے آپ پر. ایک شخص اعتماد کرے غلطی ہو سکتی ہے, دوسرے کے پہ اعتماد میں غلطی ہو سکتی ہے. تینوں بڑے بڑے خلیفہ امیر المومنین تینوں اعتماد کرنے کس پر؟ حضرت معاویہ پر. اور حضرت علی بھی اعتماد کر رہے ہیں. حضرت علی نے آپ سے عہدہ نہیں چھینا. حضرت علی جو حضرت معاویہ کے خلاف نکلے وہ اس بیس پہ نہیں کہ مجھے آپ کی گورنری پسند نہیں ہے, اس بیس پہ کہ عثمان کے قاتلوں سے قصاص فی الحال میرے بس میں نہیں ہے, لہذا بیعت پر مجبور کرنے کے لیے آپ بیعت ہوں. اور نہ حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں لیکن دباؤ ڈالنے کے لیے کہ پہلے قاتلوں کو لٹکایا جائے. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے بھائی جو سمجھ میں نہ آئے اور آپ صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں؟ آج اگر یہ ہو تو آج بھی یہی اختلاف ہوگا, کل اگر ہو تو کل بھی یہی اختلاف ہوگا. تو اب کیا ہے؟ اب سمجھو بات کو. صحابہ کے 3 جماعتیں بن گئیں, صحابہ کی 3 جماعتیں اس اختلاف میں. ایک طرف حضرت معاویہ جو شام کے امیر تھے, آپ کی رائے یہ تھی کہ بیعت نہیں ہوں گا جب تک قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے. دوسری جماعت سیدنا علی کی کہ تلوار کی طاقت سے بیعت پر مجبور کیا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تیسری ایک جماعت صحابہ کی کہ ہم نے کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا. یہ 3 دھڑے بن گئے, یعنی رائے کے اعتبار سے کہ ہم نے دونوں طرف چونکہ مسلمان ہیں ہم کسی کی سائیڈ بولو نہیں ہے. ہماری نظر میں یہ تینوں صحابہ کی تینوں جماعتیں برحق تھیں. تینوں کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت, جس نے قرآن کی جس آیت اور حدیث کا جو مطلب سمجھا اس مطلب کے مطابق اس نے عمل کی کوشش کی. باقی مجتہدین کا, بعد والے مجتہدین کا کیا فیصلہ ہے؟ دیکھو اجتہادی اختلاف میں بعد کے لوگ ترجیح دیتے ہیں نا کہ درست رائے ان کی ہے, لیکن دوسرے کی رائے اجتہادی غلطی پر مبنی ہے, کسی خواہش نفس کی بیس پہ غلطی نہیں ہے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن کیسے؟ ظہر کو عصر کے قریب, عصر کو اول وقت میں. امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ نہیں, ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ سکتے ہیں. لیکن امام شافعی سے جب پوچھا جائے کس کی رائے صحیح ہے, امام شافعی کیا کہیں گے؟ میری رائے زیادہ صحیح ہے, یہی کہیں گے نا. اگر امام حنیفہ زندہ ہو کے آئیں, ہم ان سے کہیں کہ امام شافعی کی رائے زیادہ صحیح ہے یا آپ کی, وہ کیا کہیں گے؟ میری رائے زیادہ صحیح ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن ہم ان سے اگر کہیں کہ امام شافعی کی رائے جب غلط ہے تو کیا وہ گمراہ تھے؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی گمراہ نہیں تھے, دلائل سے انہوں نے جو سمجھا اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا. آج آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم دونوں میں سے یا تو ہم تقلید کا راستہ اختیار کریں گے, بھائی ہمیں کیا پتا کس کی رائے صحیح ہے, ہم نے ایک فقہ کا التزام کیا اسی پہ ہم چلیں گے بس. اور اگر محقق بننے کی کوشش کریں گے تو دونوں میں سے کسی ایک رائے کو دلائل کی دنیا میں درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. کیا خیال ہے؟ دوسرے پر طنز نہیں کریں گے. تو یہ تینوں جو رائے تھی نا صحابہ کی, ایک رائے یہ تھی کہ حضرت علی تلوار کی طاقت سے حضرت معاویہ کو مجبور کریں بیعت ہونے پر, کیونکہ امیر المومنین ہیں اور امیر المومنین کو تلوار اٹھانے کا رائٹ حاصل ہے. دوسری رائے یہ تھی کہ اگر امیر المومنین ہمیں زبردستی تلوار اٹھا کر بیعت پر مجبور کرتے ہیں تو ہم اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں گے اور مستقل یہ دباؤ ڈالیں گے کہ پہلے عثمان کے قاتلوں کو لڑا جائے. یہ دوسری رائے تھی, ہم مظلوم ہیں اور مظلوم کو دفاع کا حق ہے. ان کی دلیل یہ تھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم